باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان محترم، جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ کل انشاءاللہ تعالی 25 دسمبر ہے، اور اس دن عالم عیسائیت میں کرسچنلٹی جو ہے اس یقین کے ساتھ اس دن کو مناتی ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس دن اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، الیاذ باللہ تعالی۔ حالانکہ قرآن واضح ہے، حدیث مبارکہ، اور یہ ویسے بھی یہ چیزیں تو ویسے ہی عقلی اعتبار سے ہی نہیں ماننی جانے والی نا، اور جو ان کے نظریات ہیں کہ دیکھیں جی حضرت مریم علیہ السلام کے خاوند نہیں تھے تو ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو اٹ مین کہ وہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، تو اس کے اوپر خود میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ایک مناظرہ موجود ہے، محبوب علیہ السلام کا وہ مناظرہ جو بعد میں مباہلے کی شکل اختیار کر گیا، جس میں عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر دلائل دیے، تو محبوب علیہ السلام نے جو سب سے بڑی اس کی جو رد فرمانے کے لیے دلیل عطا فرمائی وہ یہ تھی کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے تو آدم علیہ السلام کی تو والدہ بھی نہیں تھی، تو ان کو تو پھر زیادہ حق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہوں، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، ان کے عقیدے کے مطابق۔ یہ جو دن ہے یہ اس عقیدے کی تردید کا دن ہے۔ میرے حساب سے تو میں کہوں گا کہ اس دن ہر مسلمان کو فرض سمجھتے ہوئے، حالانکہ فرض نہیں میں کہوں گا لیکن فرض سمجھتے ہوئے سورہ اخلاص کی تلاوت کریں، کیونکہ سورہ اخلاص وہ ہے جو اس دن کے اعتبار سے، اس عقیدے کی تردید کے اعتبار سے بہترین جو سورہ مبارکہ ہے۔ لہٰذا کوشش کریں کہ 25 دسمبر کو، جس دن پوری دنیا میں معاذ اللہ لوگ اللہ رب العزت پر بہتان عظیم لگاتے ہیں، بہتان عظیم ہے نا یہ، بلکہ یہاں تک کہ میں نے پڑھا ہوا ہے کہ اللہ پاک کی ذات اقدس کو یہ گالی ہے کہ کوئی انسان یہ کہے کہ اللہ کے ہاں بیٹا ہوا۔ اس دن، جس دن کرسچنلٹی پوری عالم عیسائیت اللہ رب العزت پر بہتان عظیم لگاتی ہے، اس دن مل کے ہم یہ سورہ اخلاص اس کا وظیفے کے طور سے ہم فجر سے لے کے عشاء تک اسے میکسیمم آپ پڑھیں، اور بار بار اس چیز کی نفی کریں کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن اللہ کفوا احد، یہ بار اس کا وظیفہ کریں، تاکہ جہاں پر اللہ رب العزت کے ملائکہ وہ قبیح عمل کو دیکھ کر نہ خوش ہوتے ہوں، دل آزاری ہوتی ہو اللہ کے ملائکہ کی، وہاں پر اللہ کے ملائکہ حضور نبی علیہ السلام کے امتیوں کو دیکھ کر کہ یہ اللہ رب العزت کی وحدانیت، اللہ رب العزت کی لم یلد ولم یولد کی خاصیت اور عظمت کو بیان کر رہے ہیں، اس عمل کو زیادہ سے زیادہ پڑھیے، اس سورہ مبارکہ کو میکسیمم کوشش کریں کہ اس کی تلاوت ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔